بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر اس سے کہا، بیٹے ذرا بازار سے جا کر روٹی لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے اس بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے پوچھا، اے بچوں، کیا تم اس بلی کے بچے کو بیچو گے؟ ہاں ہاں ضرور بیچیں گے، بچوں نے جواب دیا۔ اچھا تو تم اس بلی کے بچے کا کیا لوگے؟ جو جی چاہے دے دو، بچوں نے کہا۔ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے واپس گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے روٹی؟ روٹی تو نہیں لایا ماں، لیکن ایک بلی کے بچے کو لے آیا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو بیٹے، یہ تم نے کیا کیا؟ ماں نے حیران اور اداس لہجے میں پوچھا۔ لڑکے نے سارا حال اپنی ماں کو سنانے کے بعد کہا، ماں کوئی بات نہیں، ایک دن روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے پھر لڑکے کو کچھ پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک پلے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس پلے پر رحم آ گیا اور اس نے پوچھا، اے بچوں، کیا تم اس پلے کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، بچوں نے جواب دیا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ میں موجود سارے پیسے ان بچوں کو دے دیے اور پلہ لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے گوشت؟ لڑکے نے کہا، آپ ناراض نہ ہوں ماں، آپ نے جو پیسے دیے تھے میں ان کو دے کر یہ پلہ لایا ہوں۔ ارے بیٹے، ماں نے اداس ہو کر کہا، ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے جانے کتنی مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے، تم ان سے پلہ خرید لائے۔ بھلا یہ پلہ ہمارے کس کام کا؟ اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر ہی جی لیں گے۔ تیسرے دن ماں نے پھر اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر مزے سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ بچے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا ستا رہے تھے۔ اس کو چوہے کے بچے پر بھی رحم آ گیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو بھی لے لیا اور لیے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ ماں نے اس سے پھر پوچھا، بیٹا کیا تیل لے آئے؟ تو لڑکے نے بتایا کہ کس طرح ایک چوہے کے بچے کو کچھ لڑکے ستا رہے تھے، لہٰذا اسے وہ پیسے دے کر اس چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت دن گزر گئے، لڑکا جوان ہو گیا، پلہ کتا بن گیا، بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی اچھا خاصا ایک چوہا بن گیا۔ ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی۔ اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دی۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا پتھر مل گیا جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ اے جادو کے پتھر، مجھے کھانا کھلا۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر جو دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکتے میں ایک بیش قیمت دسترخوان پر لذیذ اور انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کو اس نے خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر وہ دوڑ کر گھر آیا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اسی دن دونوں ماں اور بیٹا بڑے آرام و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک حسین اور نوجوان لڑکی نظر آ گئی۔ وہ لڑکی نوجوان کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ماں کو بتایا۔ واہ، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو؟ ماں نے حیرت سے کہا، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا، میں پیغام لے کر کبھی بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ لیکن نوجوان تھا کہ اصرار کرتا رہا اور آخر کار مجبوراً ماں راضی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، کہتے ہو تو چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا
کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کسی کو کوئی سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے سامنے والی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ جب محل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی زمین اچھی طرح صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو وہی حال تھا۔ اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھ میں جرت نہ ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو آنے نہ دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسے کوئی ایسا کام بتائیں جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جاؤ، جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ عورت نے اداسی سے سوچا اور محل سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر جب بادشاہ کی شرط اس نے اپنے بیٹے کو بتائی تو بیٹے نے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کا پتھر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی غریب بیوہ کی جھونپڑی کے باہر سونے سے لدے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان، آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن کچھ کہے بغیر وہ ان 40 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو کہ سارے کا سارا سونے سے بنا ہوا ہو، تب ہی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی فرمائش اپنے بیٹے کو بتائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لی اور پھر اس سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالی شان محل کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ عالم، لیجیے محل تیار ہے، ذرا باہر جا کر اس کو دیکھیے تو صحیح۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اسے ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل بھی رہا کرتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات ایک عالی شان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی نہ کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرے پاس جادو کا ایک پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ تمام باتیں چڑیل کو بتا دیں۔ اسی روز رات کو نوجوان جب گہری نیند سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے جادو کا پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا، اے جادو کے پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک ہی لمحے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے جب آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا نہ محل ہے نہ شہزادی، اور وہ خود اپنی بوسیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی، نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔
ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آخر کیا کیا جائے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں میاؤں کر اٹھی، چوہا چیں چیں کرنے لگا۔ وہ تینوں جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے باغ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دوسری طرف نوجوان کا سنہری محل چمک رہا تھا۔ اب ہم کو کسی طرح باغ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ کتے، بلی اور چوہے تینوں نے آپس میں طے کر لیا، لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ ان کو پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر اندر سے مضبوط تالے لگے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیوار میں کوئی سوراخ تلاش کرنے لگے۔ سوراخ نہ ملا تو وہ تینوں مل کر دیوار کے نیچے زمین میں ایک سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگا لیے، پھر بلی اور آخر میں کتا اس کی جگہ کام پر لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے ہو کر اندر گیا، پھر بلی بھی اندر چلی گئی۔ کتا باہر پہرا دینے لگا۔ بلی اور چوہا دونوں سارے محل میں دوڑتے پھرے اور بالآخر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی اور پاس ہی چڑیل بھی سو رہی تھی، جس نے اپنے ہونٹ زور سے بھینچ رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ اس نے جادو کے پتھر کو اپنے منہ میں زبان تلے دبا رکھا ہے۔ چوہا دبے پاؤں جا کر چڑیل کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اپنی دم سے اس کی ناک میں گدگدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ کھول کر ایک زوردار چھینک ماری اور جادو کا پتھر اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ بلی نے فوراً اس کو منہ میں اٹھا لیا اور جب تک چڑیل ہوش سنبھالتی، بلی اور چوہا دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہوئے سوراخ سے باہر نکل گئے جہاں کتا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے فوراً بلی سے جادو کا پتھر لے کر اپنے منہ میں دبا لیا اور تینوں آگے دوڑ پڑے۔ ادھر محل میں کھلبلی مچ گئی۔ سب پکڑو پکڑو کر کے چیخنے لگے۔ چور کی تلاش ہونے لگی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جادو کا پتھر اس وقت کسی کتے کے منہ میں موجود ہے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دوڑتے ہوئے کچھ ہی دیر میں دریا کے کنارے پہنچ گئے اور آپس میں اس بات پر بحث کرنے لگے کہ جادو کے پتھر کو اس پار کون لے جائے گا۔ بلی کہتی تھی، پتھر کو اس بار میں لے جاؤں گی۔ کتا کہتا تھا، نہیں نہیں، تمہیں تو تیرنا بھی نہیں آتا، کہیں اس کو لیے ڈوب ہی نہ جاؤ۔ چوہے کی بھی یہی خواہش تھی کہ جادو کے پتھر کو اس پار میں لے جاؤں۔ تینوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے۔ کتا اپنی بات پر اڑا رہا اور پتھر اسی کے پاس رہ گیا۔ تینوں تیرتے ہوئے دریا پار کرنے لگے۔ اچانک کتے نے پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا اور کوئی دوسرا کتا خیال کرتے ہوئے جو زور سے بھونکا تو جادو کا پتھر اس کے منہ سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ اسی وقت اچانک کہیں سے ایک بڑی سی مچھلی نکلی اور وہ پتھر کو نگل گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم پتھر کو ہرگز نہ لے جانا، بلی نے مایوس ہوتے ہوئے کتے سے کہا۔ اب وہ تینوں پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ اپنے مالک کے پاس خالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ نزدیک میں ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ وہ تینوں حیران و پریشان چلتے ہوئے اس بستی میں چلے گئے۔ تینوں کو بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک مچھیرے نے ایک بڑی سی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ اس نے مچھلی کو کاٹ کر اس کی آنتیں پھینک دی۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں آنتوں کو کھانے لگے۔ اچانک بلی خوشی سے میاؤں کرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ اس کو مچھلی کی آنتوں میں اچانک ہی کوئی چمکیلا پتھر مل گیا ہے۔ تینوں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انہی کا جادو کا پتھر ہے۔ تینوں خوشی سے اچھلنے لگے۔ بلی نے پتھر کو منہ میں لے لیا اور تینوں گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ گھر پہنچتے ہی بلی نے جادو کے پتھر کو نوجوان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ نوجوان اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اس نے کتے، بلی اور چوہے تینوں سے کہا، تم لوگوں کا احسان میں جیتے جی نہیں بھولوں گا اور ہم جیتے جی تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ کبھی تم ہی نے ہماری جانیں بچائی تھیں۔ کتے، بلی اور چوہے تینوں نے ایک آواز میں اسے جواب دیا۔ نوجوان نے جوش میں آ کر کہا، ابھی میں پتھر کو حکم دیتا ہوں، وہ سونے کا محل پھر سے آ جائے گا۔ ماں نے بیٹے کو روکتے ہوئے کہا، رہنے دو بیٹے، سونے کے محل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تب نوجوان نے جادو کے پتھر سے کہا، محل کو مٹا دو۔ تو بس پھر کیا تھا، نہ محل رہا، نہ چڑیل رہی اور نہ ہی بادشاہ
اور اس کی بیٹی رہی۔ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہ لوگ بڑے سکھ اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔